بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ نمبر 30 کے اہم نکات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو اس پارہ کی ابتدا سورہ نبا سے ہوتی ہے۔ نبا کا مطلب ہے خبر۔ تو اس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس صورت میں سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام و اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہیں سکے گا، اور کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ وہ کہیں گے یا لیتانی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ پھر اس کے بعد سورہ نازعات آ جاتی ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا، اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ دنیا میں رہے۔ پھر سورہ عبسہ آ جاتی ہے۔ عبسہ کا مطلب ہے تیوری چڑھانا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن مکتوم آ گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف پھیرنی چاہی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ تو اس موقع پر سورہ عبسہ نازل ہوئی جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور توجہ دینے کا کہا گیا۔ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مکتوم کا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ اسلام سے بہت محبت رکھتے تھے، نابینا تھے، اذان بھی دیا کرتے تھے۔ تو کچھ قریش کے سردار آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ یہ تو اسلام کی طرف ہے ہی۔ تو قریش کے سرداروں کو دین کی طرف دعوت دینے کا، دین کی طرف مائل کرنے کا مقصد تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حضرت ابن مکتوم سے ہٹ کر قریش کے سرداروں کی طرف زیادہ ہو گئی۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے آیت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو آگے سورۃ التکویر آ جاتی ہے۔ اس میں بھی قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہوگی۔ سورج، ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں بلکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ پھر سورۃ الانفطار آ جاتی ہے۔ قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا ہے کہ کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے، یعنی نافرمانی اور ناشکری پر اتر آیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ قیامت میں 2 قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فجار یعنی نافرمان، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر سورۃ المطففین آ جاتی ہے کہ ناپ تول میں کمی پیشی کرنے والے، جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، اس طرح انسانوں کے حقوق غبن کر جاتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ انشقاق آ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔
پھر اس کے بعد سورۃ البروج آ جاتی ہے۔ اس میں بیان ہے کہ نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذو نواس نے آگ سے بھرے گھڑے میں پھنکوا دیا۔ سحر، رہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے، جس کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دھکتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ پھر سورۃ الطارق آ جاتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آ جائیں گے۔ پھر سورۃ الاعلیٰ آ جاتی ہے۔ اللہ کی تسبیح و تمہید کر کے بتایا کہ انسان کو پرکشش سورج سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند ہو وہ کامیاب ہے۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ پھر سورۃ الغاشیہ آ جاتی ہے۔ غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی قیامت کا نام ہے کہ اس کی ساری ہولناکیاں مغلوب کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے، جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو، آپ کے ذمہ نصیحت کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو نصیحت کرنا ہی ہے، حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ پھر سورۃ الفجر آ جاتی ہے۔ فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں اور جب رات جانے لگے گواہ ہیں۔ آج، سمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا اس کے بارے میں ہے۔ میراث کو غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان پر برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ پھر سورۃ البلد آ جاتی ہے کہ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام و راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی سے، قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا۔ پھر سورہ شمس آ جاتی ہے تو سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے۔ جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی، یعنی نافرمانی کرنے والے ہلاک ہی ہوتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر سورہ لیل آ جاتی ہے، مطلب رات۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں، جہنم کا ایندھن ہیں۔ پھر سورۃ الضحیٰ آ جاتی ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے، آپ کی آخرت بہتر ہے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ یہ مخاطب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن حکم سب کے لیے ہے، نصیحت سب کے لیے ہے۔ پھر سورہ نشرح آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا اور یہ بھی فرمایا کہ تنگی میں، تکلیف میں آسانی ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی تکلیف ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری اور آسانی بھی ہوتی ہے۔ پھر سورۃ التین آ جاتی ہے
4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالح سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے۔ پھر سورۃ العلق آ جاتی ہے۔ ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہے جو آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قدرت اور کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مال اور دولت، غرور اور سرکشی کا ذریعہ ہے۔ وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے۔ پھر سورہ بینہ آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور عمل صالح والے بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا ہے۔ پھر سورۃ الزلزلہ آ جاتی ہے۔ قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی ہو ظاہر ہو جائے گی۔ پھر سورۃ العادیات آ جاتی ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ پھر سورۃ القاریہ آ جاتی ہے۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، من پسند زندگی میں ہوں گے، اور ہلکا ہوگا تو عذاب ہوگا۔ ترازو میں اچھے اور برے اعمال رکھے جائیں گے، ایک طرف نیک اعمال رکھے جائیں گے، دوسری طرف برے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور تیسرا کلمہ، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ سب سے بھاری کلمات ہیں، ان کا وزن ترازو میں بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ پھر سورۃ التکاثر آ جاتی ہے۔ مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ پھر سورۃ العصر آ جاتی ہے۔ ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ پھر سورۃ الہمزہ آ جاتی ہے۔ منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر سورۃ الفیل ہے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا سعادت ہوئی، صحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، اس کو عبرت کے طور پر بتایا کہ لوگ شعائر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ پھر سورۃ القریش آ جاتی ہے۔ قریش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خالص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عبرت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن دیا، یعنی ہاتھی والوں کے حملے کے خوف سے امن دیا۔ پھر سورۃ الماعون آ جاتی ہے۔ روزے جزا کو جھٹلانے والے، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیز مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ تو کوئی آپ کے گھر کی چیزوں میں سے استعمال کے لیے کوئی مانگے کچھ، یعنی کوئی برتن مانگ لے، کوئی ایسی ویسی چیز مانگ لے تو ضرور دینی چاہیے۔ پھر سورۃ الکافرون آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ پھر سورۃ النصر ہے۔ اس صورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو لوگ جشن مناتے ہیں۔ جشن کی بجائے اگر درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، صدقہ خیرات دیں، یہ سب کچھ ان کے مصنوعی جشن سے کہیں بہتر ہے۔ پھر سورۃ اللہب آ جاتی ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلامی دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر سورہ اخلاص آ جاتی ہے۔ توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ پھر سورۃ الفلق آ جاتی ہے۔
ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ آخر میں سورۃ الناس آ جاتی ہے، لوگوں کے پالنہار، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم پارہ نمبر 1 سے لے کے پارہ نمبر 30 تک کے اہم نکات پڑھ سکے، آپ لوگ سن سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ہمیں دین پر عمل کرنے والے دین کے دائی بنائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں تہہ دل سے امرین کے بھی مشکور ہوں کہ وہ میری ویڈیو واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کرتی رہی، اور آپ لوگوں کی بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میرا حوصلہ بڑھایا، آپ سب لوگوں کے میسج میں میسج باکس میں پڑھتی رہی اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ دین کی وجہ سے جڑے رکھے۔ قرآن پاک کو عربی میں پڑھنا تو بے حد ضروری ہے، لیکن اس کے اہم نکات جاننا، ترجمہ تفسیر جاننا بھی بے حد ضروری ہے۔ اور جس میرے بھائی نے، جس کا نام اسامہ ہے، محمد اسامہ سرسری، ان کے لیے بھی بے حد دعائیں ہیں، جنہوں نے یہ سب اہم نکات لکھے اور ہم آپ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ثواب کی نیت سے آگے ان کو شیئر کرتے جائیں، ثواب حاصل کرتے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔